گھر کی فضا کوئی دیر سے عجیب سی ہو گئی تھی۔ میری بیوی عائشہ کی طبیعت خراب رہنے لگی اور روزمرہ کے کام وہ ویسے انجام نہیں دے پاتی تھی جیسے پہلے کیا کرتی تھی۔ گھر میں بچے بھی چھوٹے تھے، ذمہ داریاں بڑھ گئی تھی اور میں اکیلا سب کچھ سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ آخر کار عائشہ کے کہنے پر ہم نے 1 نومبر میں 2 ملازمین کو گھر میں کام کرنے کے لیے رکھا تاکہ بوجھ کچھ کم ہو سکے۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ مریم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی اور وقار باغ کے چھوٹے موٹے کام سنبھال لیتا۔ مجھے لگا کہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ عائشہ بھی نسبتاً آرام محسوس کرنے لگی اور گھر میں سکون لوٹ آیا، مگر یہ سکون زیادہ دن قائم نہ رہ سکا۔ آہستہ آہستہ ماحول میں ایسی تبدیلی آنے لگی جسے شہر میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شام میں دفتر سے واپس آیا تو عائشہ پردہ دھو رہی تھی، ہاتھوں پر صابن کی جاگ تھی اور چہرہ پسینے سے تر تھا، لیکن میرا دل اس وقت دھڑکنے لگا جب میں نے اندر قدم رکھا کہ میری نظر مریم پر پڑی۔ وہ صوفے پر بڑی شان و شوکت سے بیٹھی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے وہ کپڑے پہن رکھے تھے جو میں نے اپنی بیوی کو چند ہفتے پہلے خرید کر دیے تھے۔ ریشمی دوپٹہ کندھوں پر تھا اور ہونٹوں پر لپسٹک چمک رہی تھی۔ وہ کانوں کے جھمکے سیدھے کر رہی تھی۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ پھر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ دل نے فوراً کہا کہ شاید یہ عائشہ نے خود کیا، لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ عجیب تھا۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ تم نے یہ کپڑے کہاں سے لیے؟ مریم ذرا سنبھل کر بولی، باجی نہیں دیے ہیں، کہنے لگی ہیں کہ تم پہنو، تم پر اچھے لگیں گے۔ عائشہ کی آواز پیچھے سے آئی، ہاں ہاں میں نے ہی دیے ہیں، دل کیا دے دوں، وہ غریب ہے، خوش ہو جائے گی۔ میں خاموش ہو گیا مگر دل کو تسلی نہ ملی۔ رات کے اندھیرے میں چھت تکتا رہا، دل میں بار بار وہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر کیوں عائشہ نے ایسے ہی کپڑے دے دیے، اور وہ بھی اتنے نئے۔ اگلے دنوں میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ میں گھر واپس آتا تو بیوی سامنے کھڑی کام کری ہوتی۔ مجھے یہ اچھا نہ لگتا۔ میں نے بیوی سے کہا، تم آرام کیوں نہیں کرتی؟ یہ سب کام تو مریم کے کرنے کے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں، لیکن جب مریم کی طرف دیکھتا تو وہ نظر جھکا لیتی، مگر مجھے لگتا جیسے وہ جان بوجھ کے یہ سب کروا رہی ہے۔ رات کو میں نے عائشہ سے کہا، تمہاری یہ خاموشی مجھے اور ڈرا رہی ہے، کہیں کچھ غلط تو نہیں؟ وہ کمزور آواز میں بولی، کوئی نہیں، تم خواہ مخواہ سوچ رہے ہو، لیکن میں جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک اور واقعہ ایسے ہوا کہ میں نے مریم کو بیوی کے سامنے زیور پہن کر آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے پایا۔ میں نے سختی سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ تمہیں کس نے اجازت دی یہ سب استعمال کرنے کی؟ مریم نے بات بڑھا کر کہا، بس دیکھ ہی رہی تھی کہ کیسا لگتا ہے اور واپس رکھ دوں گی۔ عائشہ اندر آئی اور نرمی سے بولی، اسے کیا پتا زیور کیا ہے، بچی ہے ابھی۔ میں نے عائشہ کے چہرے کی طرف دیکھا، اس پر عجیب بے بسی تھی، جیسے وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے لب بند کر لیے، مگر دل میں ایک بات واضح ہو گئی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہر روز مجھے محسوس ہونے لگا کہ گھر کی فضا بدل گئی ہے۔ عائشہ کے چہرے پر قدرتی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ مریم کا لہجہ حکم چلانے والا بنتا جا رہا تھا اور میرا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ عائشہ کو صاف صاف کہوں کہ مجھے یہ سب برداشت نہیں، مگر ہر بار اس کی کمزور حالت دیکھ کر چپ ہو جاتا۔ ایک دن جب میں دفتر سے آیا تو بچوں کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں کمرے میں گیا تو دیکھا عائشہ کھڑی ہے، ہاتھ میں جھاڑو پکڑا ہوا ہے، اور مریم کرسی پر بیٹھی بچوں کو کہانی سنا رہی ہے۔ منظر عجیب لگا، گھر کا مالک اور بیوی پیچھے اور نوکرانی آگے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیوں بیٹھی ہے؟ عائشہ نے جلدی سے کہا، میں نے خود کہا تھا اسے کہانی سنانے کو، بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے عائشہ کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا رنگ تھا، جسے وہ خود اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کر رہی بلکہ کسی اور کے اشاروں پر چل رہی ہو۔ میں خاموشی سے کمرے سے نکل آیا، دل میں عجیب سا بوجھ اور خوف بیٹھ گیا۔ گھر کی فضا میں اب نیا نقشہ ابھرنے لگا۔ وہ معمول بن گیا تھا کہ میری بیوی سارا دن گھر کے کام میں لگی رہتی اور مریم ایسے حکم چلانے لگی جیسے وہ اس گھر کی مالک ہو۔ میں جب دفتر سے واپس آتا تو منظر عجیب ہوتا، عائشہ کے ہاتھ میں جھاڑو یا کبھی آٹا گوندتے ہوئے، اور مریم ڈرائنگ روم میں پیر پسارے بیٹھی، کبھی فون پر باتیں کرتی، کبھی ٹی وی پر اونچی آواز میں ڈرامہ دیکھتی۔ ایک دن میں نے دروازہ کھولا تو برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ عائشہ پسینے میں شرابور سالن بنا رہی تھی اور دوسری طرف مریم کھانے کے میز پر بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کام تو تمہیں کرنا چاہیے۔ مریم نے ہنسی دبا کر کہا، باجی خود نہیں مانتی، کہتی ہیں میں کر لوں گی۔ عائشہ نے میری طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا، میں فارغ ہی تھی تو سوچا میں کر لیتی ہوں۔ دل میں کھٹک ہوئی، لیکن عائشہ کے کمزور لہجے نے میری زبان بند کر دی۔ اگلے دن کا واقعہ اور بھی عجیب تھا۔ میں نے دیکھا کہ عائشہ بچوں کے کپڑے طے کر رہی ہے
اور مریم صوفے پر نیم دراز کتاب پڑھ رہی ہے۔ میں نے الجھ کر کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم کیوں نہیں کرتی؟ مریم نے مسکرا کر کہا، باجی کہتی ہیں کام انہیں کرنے اچھے لگتے ہیں۔ عائشہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خلا تھا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا۔ ایک دن میں دفتر سے کچھ جلدی لوٹا، گھر آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا تو دیکھا مریم کسی نوجوان کے ساتھ بیٹھ کر زور زور سے کہکے لگا رہی تھی۔ ان کے سامنے عائشہ ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی تھی جس میں چائے کی پیالی رکھی تھی۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے سختی سے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ مریم نے چونک کر میری جانب دیکھا اور بولی، صاحب ہم نے تو کچھ نہیں کہا، باجی خود کہتی ہیں۔ میں نے عائشہ کی طرف دیکھا تو اس نے آہستہ سے کہا، ہاں میں نے ہی کہا تھا۔ میں نے عائشہ کو کمرے میں بلایا اور دروازہ بند کر کے کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم آخر ان کے سامنے اتنی بے بس کیوں ہو؟ وہ میری آنکھوں سے نظریں چرا کر بولی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ جواب مجھے اور زیادہ بے چین کر گیا۔ حالات اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ میں گھر آتا اور ہر کمرے میں مریم کی آواز سنائی دیتی۔ کبھی وہ بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی، کبھی عائشہ کو حکم دے رہی ہوتی۔ ایک روز میں نے سنا وہ عائشہ سے کہہ رہی کہ دونوں شام کو میرے شوہر کے دوست آنے والے ہیں۔ میں بڑا چونکا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ گھر میرا ہے، یہ دوست کون ہے؟ مریم نے کہا، کیوں نہیں آ سکتے صاحب؟ آپ کی بیوی نے ہی کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے حیرت سے عائشہ کی جانب دیکھا تو اس نے بس سر ہلا دیا۔ میں نے کہا تھا، میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ ہاں میں نے کہا تھا، میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ میں سوچنے لگا کہ آخر عائشہ اتنی مجبور کیوں ہو گئی۔ کچھ دن بعد کا منظر مجھے ہلا دینے والا تھا۔ میں رات کے وقت گھر لوٹا، دروازہ کھولا تو دیکھا مریم عائشہ کو ہدایت دے رہی تھی، چائے میں کم شکر ڈالنا، یہ کمرہ بھی صاف کر دینا۔ میری بیوی عائشہ سب کچھ خاموشی سے کر رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر کہا، یہ سب کب تک چلے گا؟ آخر تم کیوں اس کے آگے جھک گئی ہو؟ عائشہ نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی۔ مریم مسکرا رہی تھی جیسے اسے یقین ہو کہ اب اس گھر پر اسی کا راج ہے۔ میری راتیں بے سکونی میں گزرنے لگی۔ کبھی درازوں کی چرچرانے کی آواز آتی، کبھی کسی نے برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دیتی حالانکہ سب سوئے ہوتے۔ کبھی بچوں کی ہنسی اچانک چیخ میں بدل جاتی اور جب میں دوڑ کر پہنچتا تو سب خاموش بیٹھے ہوتے۔ ایک دن میں نے دیکھا مریم عائشہ سے لڑ رہی ہے، اسے حکم دے رہی ہے کہ یہ کہاں صفائی کرنی ہے، یہ سب کیوں تمہیں کرنے دو؟ مریم نے تیز نظر سے میری طرف دیکھا اور بولی، یہ سب میرے کہنے پر ہی اچھا ہوتا ہے۔ عائشہ سر جھکائے کام میں لگی رہی۔ اب میرا دل اور دماغ سکون نہیں پا رہا تھا۔ ایسے لگتا کہ جیسے اس گھر کے پس منظر میں کوئی سایہ چھپا ہوا ہے جو سب کچھ بگاڑا ہے۔ میں دفتر میں بیٹھا رہتا تو بھی دل گھر کی طرف بھاگتا۔ رات کو نیند نہیں آتی اور جب آتی تو ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے۔ کبھی بیوی کو قید میں دیکھتا تو کبھی گھر میں اجنبی لوگ نمودار ہوتے۔ میں بار بار بیوی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیوں نوکرانی کے سامنے اتنی بے بس ہے، لیکن اس کی کمزوری دیکھ کر زبان بند ہو جاتی۔ میرے سوالات دل میں گھومنے لگے کہ کہیں یہ معاملہ صرف چھوٹی موٹے جھگڑوں تک محدود نہیں بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے جو میری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں گہری خاموشی تھی، صرف پنکھے کی گھومتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اچانک چونک کر آنکھ کھول بیٹھا۔ بیوی میرے پہلو میں موجود نہیں تھی۔ دل میں عجیب سا کھٹکا پیدا ہوا۔ میں فوراً اٹھا اور سوچا شاید وہ پانی پی کر آئی ہو، مگر جب میں کمرے سے نکلا تو بستر خالی تھا۔ میں بچوں کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ دونوں آرام سے سو رہے تھے، کمبل چہرے تک کھینچتے ہوئے، سانسوں کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ بیوی وہاں بھی نہیں تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ میں واش روم اور سٹور روم دیکھتا پھر رہا تھا، ہر کونا کھنگالا مگر عائشہ غائب تھی۔ میں پاگلوں کی طرح پکارنے لگا، کہاں چلی گئی ہو؟ آواز دو، مگر گھر کی دیواریں چپ تھی۔ اسی دوران میری نظر مریم کے کونے میں بنے کوارٹر کی طرف گئی۔ ایک لمحے کے لیے قدم رک گئے، اندر سے مدھم روشنی جھلک رہی تھی۔ میں سوچا کیسے ہو سکتی ہے، مگر گھبراہٹ بڑھتی گئی۔ بالآخر بے اختیار قدم اسی طرف بڑھنے لگے۔ میں قریب پہنچا تو محسوس ہوا اندر سے سرگوشیوں جیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ میں کان لگا کر سنا تو میری سانس اٹک گئی۔ میں نے دروازہ کو دھکا دیا اور اندر ایک خوفناک منظر دیکھا۔ کمرے کی فضا میں عجیب سی خاموشی اور روشنی تھی۔ زمین پر کمبل بچھا ہوا تھا اور اس کے بیچ میری بیوی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں نیم بند تھی جیسے وہ ہوش اور نیند کے درمیان قید ہو۔ اس کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی چیزیں تھیں اور وہ کسی اجنبی زبان میں منتر پڑھ رہے تھے۔ ان کے ہونٹ تیزی سے حرکت کر رہے تھے اور آوازیں ایسی تھی کہ میری سانس روک سی گئی۔ میں قدم بڑھا کر بیوی کا ہاتھ پکڑنے لگا اور کہا کہ سب بند کرو۔ میری آواز کمرے میں گونجی،
باہر کھڑے مریم کے شوہر سمیت سب چونک گئے۔ ان کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ تم نے اندر آنے کی جرت کیسے کی؟ یہ عمل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے بیوی کو اپنی طرف کھینچا اور کہا، یہ میری بیوی ہے، میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ مریم غصے سے بولی، یہ سب کچھ تمہاری سمجھ سے باہر ہے، یہ عورت ہماری ضرورت ہے، تم ہٹ جاؤ ورنہ کچھ برا ہوگا۔ بیوی نے کمزور آواز میں کہا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں نے زور سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ مریم کا شوہر اٹھ کر آیا۔ اس نے میرا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ وہ پیچھے جا کر گر گیا اور پھر منتر پڑھتے ہوئے رک گیا۔ کمرے کے کونے میں رکھے برتن سے دھواں اٹھنا شروع ہوا۔ اس میں جلتی ہوئی کسی چیز کی بو تھی۔ میری بیوی بے ہوشی کی حالت میں میرے کندھوں پر گر پڑے۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ اس کے ہونٹوں سے کچھ سرسراتی آوازیں نکل رہی تھی، جیسے وہ کسی دعا کو دہرا رہی ہو۔ مریم نے دھمکی دی کہ اگر تم اسے لے گئے تو تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، مگر وہ دونوں ہمارے سامنے آ گئے۔ کمرے کی فضا تیز ہو گئی تھی اور سائے خوفناک لگنے لگے۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ مریم نے غصے میں ہنستے ہوئے کہا، تمہارا بچاؤ شروع ہو چکا ہے، تم دیکھو گی وہ خود ہی واپس آئے گی۔ میں نے بیوی کو مضبوطی سے پکڑا اور زور سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ مریم اور اس کے ساتھ کھڑے لوگ شور مچاتے رہے، مگر الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، وہ ہماری ہے، وہ واپس آئے گی۔ میں نے بیوی کو لے کر کمرے میں پہنچا اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ میں نے اس کے ماتھے پر پانی چھڑکا تو وہ آہستگی سے ہوش میں آئی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مدھم آواز میں بولی، وہ لوگ مجھے جانے نہیں دیتے تھے، وہ بار بار کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ میں چاہتی تھی کہ نہ جاؤں، مگر اندر سے مجھے مجبور کیا جا رہا تھا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے کہا، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، میں پولیس کو اطلاع دوں گا، مگر اندر سے مجھے یقین نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں جو جنون تھا وہ مجھے رات بھر ستاتا رہا۔ میں نے بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ باہر سے پھر بھی مدھم آوازیں آ رہی تھی، جیسے وہ پھر سے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ میں نے کھڑکی کھولی تو کوارٹر کی روشنی بجھ چکی تھی، صرف دھواں سا اٹھا ہوا تھا۔ بیوی نے آہستگی سے کہا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ میں نے غلطی سے سخت لہجے میں کہا، میں قانون کا راستہ اختیار کروں گا۔ رات بھر میں چھوٹی چھوٹی آوازوں پر چونکتا رہا۔ کبھی لگا دروازہ ہل رہا ہے تو کبھی سایہ کسی کمرے سے گزر ہے، مگر میں بیوی کے لیے مضبوط نظر آیا۔ صبح ہونے تک میرا فیصلہ پختہ ہو چکا تھا۔ میں اس کھیل کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ لوگ دوبارہ آئے تو میں قانون کا سہارا لوں گا، مگر دل کے کسی کونے میں یہ خوف تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ انسانی حدود سے باہر تھا۔ میری بیوی مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی نیند سے جاگی ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور وہ اپنے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بار بار موم بتی کی روشنی میں دیوار پر پڑنے والے سائے کو دیکھتی اور کانپ جاتی۔ اس کے چہرے پر ایسا اثر تھا جیسے اسے یاد ہی نہ ہو کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ڈرو مت۔ دوسری طرف مریم اور اس کا شوہر میری طرف گھورتے کھڑے تھے۔ ان کی چہروں پر گھبراہٹ کے آثار تھے، لیکن وہ زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ لمحہ بلمحہ ان کی آنکھوں میں ایک سرخی ابھری، اتنی تیز کہ میں سہم گیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ مریم نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں یہ سب دیکھنا نہیں چاہیے تھا، اب تمہیں بھی خاموش ہونا پڑے گا۔ میں نے بیوی کو پیچھے کیا اور تیز آواز میں کہا، خبردار میرے قریب مت آنا۔ مریم کے شوہر نے چاقو ہوا میں لہرایا۔ تم سمجھتے نہیں ہو، یہ صرف تمہاری بیوی کی بات نہیں، یہ پورے عمل کا حصہ ہے۔ اگر تم نے اسے روکا تو تم دونوں کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ عائشہ روتے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ لوگ شیطانی کھیل کھیل رہے ہیں۔ مریم نے زور سے کہا، تم کیا جانتے ہو؟ یہ شیطانی نہیں، طاقت ہے، ایسی طاقت جو تمہارے جیسے عام لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ میں نے کہا، طاقت اگر کسی کی جان لینے سے ملتی ہے تو وہ طاقت نہیں۔ وہ دونوں اور قریب آ گئے۔ ان کے قدموں کی چاپ فرش پر گونجنے لگی۔ عائشہ میرا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچنے لگی، لیکن میں نے اسے تسلی دی۔ اچانک مریم کے شوہر نے ایک اور برتن اٹھایا جس میں سرخ رنگ بھر رکھا تھا۔ وہ اسے زمین پر گرانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ الفاظ دہرانے لگا۔ کمرے کی فضا اور زیادہ گھٹن زدہ ہو گئی۔ موم بتیوں کی لو بھڑکنے لگی۔ میں نے تیزی سے عائشہ کو اپنے پیچھے کیا اور اونچی آواز میں کہا، بس بہت ہو گیا۔ مریم نے کہا، تم روک نہیں سکتے، یہ عمل آج مکمل ہونا ہی ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر تم نے میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں کیا کروں گا۔ مریم کے شوہر نے طنزیہ انداز میں کہا، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے بہت سے ایسے کمزور لوگوں کو اپنے قابو میں کیا ہے، تم بھی ان کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے۔ اسی لمحے عائشہ نے لرزتی آواز میں کہا، میں ان کے قابو میں نہیں رہنا چاہتی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ مریم غصے سے چلائی، خاموش، تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ میں نے بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔
اب اختیار صرف اس کا ہے اور میرا ہے۔ مریم نے اچانک چھپٹنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ میں چاقو چمکا۔ میں نے جھٹکے سے عائشہ کو پیچھے دھکیلا اور اس کے ہاتھ سے چاقو چھیننے کی کوشش کی۔ دونوں کے درمیان زور آزمائی ہونے لگی۔ مریم کا شوہر بھی آگے بڑھا اور میرے کندھے پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا۔ وہ پیچھے جا کر دیوار سے ٹکرا گیا۔ ان میں سے ایک برتن گر گیا اور فرش پر آگ بھڑک اٹھی۔ کمرے میں دھوئیں کا غبار پھیل گیا۔ عائشہ چیخی، باہر چلیں یہاں سے، نکلیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور بیوی کو پکڑ کر دروازے کی طرف دوڑا۔ مریم اور اس کا شوہر ہمارے پیچھے بھاگے۔ وہ چیخ رہے تھے، واپس آؤ، تمہیں ہم جانے نہیں دیں گے۔ ہم نے دروازہ زور سے کھولا اور باہر نکل آئے۔ بیوی میرے ساتھ تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ میں نے دروازہ باہر سے دھکیل کر بند کر دیا۔ اندر سے وہ دونوں چیخ رہے تھے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ عائشہ زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ سب کیا تھا، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہ سب کسی عام مقصد کے لیے نہیں تھا، یہ لوگ کسی شیطانی عمل میں تھے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، میں نے کیوں مانی ان کی باتیں، کیوں ان کے ساتھ گئی؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، یہ لوگ تمہیں مجبور کر رہے تھے۔ باہر رات کی خاموشی تھی، لیکن اندر سے اب بھی جلتی موم بتیوں اور شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں اب بھی کچھ منتر پڑھ رہے تھے۔ عائشہ نے سہمی آواز میں کہا، کیا وہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، وہ پاس نہیں آ سکیں گے، لیکن اب میں بھی خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ وہ دونوں دروازے کے پیچھے آ کر چیخنے لگے، تم نے بڑی غلطی کی ہے، یہ عمل رکے گا نہیں، تم جہاں بھی جاؤ گے ہم تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب زندگی لوٹنے لگی تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، جو بھی ہوا اب تم میرے ساتھ ہو، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ عائشہ نے کمزور آواز میں کہا، میں ڈری ہوئی ہوں لیکن تمہارے ساتھ ہوں۔ کمرے کے اندر شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ دونوں پاگلوں کی طرح چیخ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اب یہ معاملہ میرے قابو سے باہر جا رہا ہے، لیکن دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے جو ہو جائے میں اپنی بیوی کو ان شیطانی ہاتھوں میں واپس نہیں جانے دوں گا۔ یہ رات ختم ہونے سے پہلے میرے دل میں ایک عزم پیدا ہو چکا تھا، جو کچھ بھی کرنا پڑے میں اس گھر کو ان کے سائے سے آزاد کراؤں گا۔ میں نے بیوی کو پیچھے کیا اور ایک جھٹکے سے ان دونوں کو دھکا دیا۔ وہ دونوں لڑکھڑا کر جلدی موم بتیوں کے اوپر گر گئے۔ اچانک ان کے منہ سے کراہیں نکلیں اور کمرے میں دھوئیں کی لپیٹ بھر گئی۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا، بیوی کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے فوراً دروازہ باہر سے بند کر دیا تاکہ وہ وہاں سے نکل نہ سکے۔ عائشہ کے قدم کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار میرے بازو میں لپیٹ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں سے صرف ایک ہی بات نکل رہی تھی، اللہ نے ہمیں بچا دیا، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ میں نے اسے تسلی دی، ہاں اب ہم محفوظ ہیں، مگر دل کے اندر اب بھی ہلچل تھی۔ میں نے اسے سیدھا ہمارے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ اس کے چہرے پر پسینہ اور خوف کی لکیریں واضح تھیں۔ میں نے پانی کا گلاس دیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور چند گھونٹ بڑھے۔ میں نے موبائل اٹھایا اور فوراً پولیس کو خبر دی۔ ہمارے گھر میں ایک سنگین معاملہ ہے، دو لوگ کالے جادو اور خطرناک حرکتوں میں ملوث ہیں، جلدی پہنچیں۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے گہری سانس لی۔ عائشہ نے سہمی آواز میں پوچھا، کیا وہ واقعی آئیں گے؟ میں نے جواب دیا، ہاں وہ جلدی آئیں گے، اب ہم اکیلے نہیں ہیں۔ لیکن انتظار کے لمحے آسان نہیں تھے۔ دروازے کے پیچھے سے وہ دونوں بھی شور مچانے لگے۔ مریم چیخ رہی تھی، یہ دروازہ کھولو، تمہیں لگتا ہے تم ہمیں روک لو گے؟ یہ سب ختم نہیں ہوا۔ اس کا شوہر دھمکی دے رہا تھا، ہم باہر نکلے تو تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عائشہ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اگر وہ دروازہ توڑ کر باہر آ گئے تو؟ میں نے کہا، پولیس آ رہی ہے، تھوڑا سا صبر کرو۔ میں بار بار کھڑکی سے باہر جھانکتا۔ گلی سنسان تھی، باہر گہرا اندھیرا اور خاموشی تھی۔ دور کہیں کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، ایسے جیسے جہنم کے لمحوں میں گزرا۔ تو عائشہ نے آہستہ آواز میں کہا، اگر ہم دیر کر دیتے تو وہ مجھے ختم کر دیتے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسی دوران کمرے کے اندر سے ایک دھماکے جیسی آوازیں آئیں، شاید انہوں نے کچھ گرایا تھا۔ عائشہ کانپ گئی۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھ کر کان لگایا۔ اندر سے اب کوئی منتر پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دوبارہ کوئی عمل شروع کر رہے ہیں۔ عائشہ نے سہمی آواز میں کہا، وہ باز نہیں آئیں گے، وہ پھر کوشش کریں گے۔ میں نے کہا، اسی لیے پولیس کو بلایا ہے، اب وہ ہمارے قابو میں ہوں گے۔ پھر میں نے بیوی کو اٹھایا اور کہا، چلو ہم برآمدے میں چلتے ہیں، پولیس کے آتے ہی دروازہ کھولیں گے تاکہ سیدھے انہیں پکڑ لیں۔ ہم برآمدے میں جا بیٹھے۔ میں نے لائٹ جلائی۔ لمحہ بھر کے لیے کچھ سکون محسوس ہوا، لیکن عائشہ اب بھی سہمی ہوئی تھی۔ وہ بار بار میرے کندھے پر سر رکھ کر کہتی، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہے،
میں نے نرمی سے کہا یہ سب عارضی ہے، تھوڑا صبر کرو، کچھ ہی دیر میں پولیس ہماری گلی میں پہنچ جائے گی۔ دروازے پر گاڑیوں کے بریک لگنے کی آواز کے ساتھ ہی گلی میں ہلچل مچ گئی۔ اہلکار تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ میں نے فوراً انہیں ساری صورتحال سمجھائی۔ وہ سیدھے اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں وہ دونوں قید تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، مریم اور اس کا شوہر وحشیوں کی طرح چیخنے لگے۔ ایک نے خود کو زمین پر دے مارا اور دوسرا اہلکاروں کو دھمکیاں دینے لگا، لیکن پولیس نے انہیں قابو کر کے ہتھ کڑیاں ڈالی اور زبردستی کھڑا کیا۔ عائشہ میرے پیچھے کھڑی تھی اور اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، ابھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں نے جواب دیا، ابھی وہ پولیس کے ہاتھوں میں ہے۔ اہلکاروں نے کمرہ کھنگالا، وہاں سے کئی ایسی چیزیں برآمد ہوئیں جنہیں دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ خون سے بھرے چھوٹے برتن، عجیب سی لکیر والے کپڑے اور کچھ تصویریں جن پر نوک دار علامتیں بنی ہوئی تھی۔ ایک اہلکار نے حیرت سے کہا، یہ تو باقاعدہ جادو ٹونے کے اوزار ہیں، انہیں گاڑی میں ڈال کر تھانے لے جایا گیا۔ ہم دونوں کو بھی بیان کے لیے وہیں بلایا گیا۔ تھانے کی فضا سنجیدہ تھی۔ ان دونوں کو ایک الگ کمرے میں رکھا گیا۔ پولیس افسر نے ہمیں سامنے بٹھا کر کہا، آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے، یہ پورے گروہ کا حصہ ہے جو کالے جادو میں ملوث ہے۔ میں نے چونک کر کہا، کیا واقعی یہ کرواتے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا تھا یہ دونوں بس اپنے طور پر عمل کر رہے ہیں۔ پولیس افسر نے میری بات کاٹ دی، نہیں، یہ صرف عقیدہ نہیں، ہماری فائلوں میں ان کے بارے میں پہلے سے شکایتیں موجود تھی، لیکن کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ آج آپ کے کیس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے، بیوی نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ یہ لوگ مجھے کیوں چاہتے تھے؟ افسر نے کاغذ پلٹتے ہوئے کہا، انہیں خاص طور پر ایک حاملہ عورت چاہیے تھی۔ یہ اپنے شیطانی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے انسانی قربانی استعمال کرتے ہیں۔ آپ چونکہ کمزور حالت میں تھی، اس لیے یہ آپ کو قابو میں لے کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بیوی نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، مجھے یاد نہیں آ رہا، میں کب ان کے کہنے پر چلتی رہی، بس ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرے ذہن پر قابض ہے۔ افسر نے ہمدردی سے کہا، یہی ان کے جادو کی طاقت ہے، وہ انسان کو اپنی مرضی کے خلاف غلام بنا لیتے ہیں۔ اسی دوران ایک اور اہلکار اندر آیا۔ سر، ان کے فون سے کچھ نمبر ملے ہیں، سب ایسے لوگوں کے ہیں جو پہلے بھی اس طرح کے معاملات میں ملوث تھے، لگتا ہے ان کا پورا نیٹ ورک ہے۔ افسر نے کہا، انہیں فوراً نگرانی میں لو اور کل صبح چھاپے مارنے ہوں گے۔ میں نے چونک کر کہا، تو کیا یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں، اور لوگ بھی اس میں پھنسے ہیں؟ اہلکار نے سنجیدگی سے کہا، جی بالکل، ان کا گروہ کئی عورتوں کو نشانہ بنا چکا ہے، کچھ لاپتہ بھی ہیں۔ بیوی نے خوف زدہ لہجے میں کہا، یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے خاموشی اختیار کی، لیکن اس کی خاموشی سب کچھ کہہ گئی۔ اس دوران ایک اور کمرہ کھولا گیا۔ نوکرانی اور اس کے شوہر کو وہاں لے جایا گیا تاکہ ان سے مزید تفتیش ہو سکے، مزید انویسٹیگیشن کی جا سکے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں بھی وہی سرخ وحشت موجود تھی۔ نوکرانی نے مجھے دیکھ کر کہا، ہم واپس آئیں گے، یہ سب ختم نہیں ہوا۔ پولیس نے فوراً اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا تاکہ وہ مزید کچھ نہ بول سکے، لیکن اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہے۔ ہمیں بیان دینے کے بعد گھر واپس جانے کی اجازت مل گئی۔ راستے میں بیوی خاموش رہی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ختم ہو گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر یہ سچ میں گروہ ہے تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ گھر واپس آ کر میں نے دروازے پر اضافی تالے لگائے، کھڑکیوں کی کنڈیاں مضبوط کی، لیکن دل کو سکون نہ ملا۔ رات دیر تک ہم جاگتے رہے۔ بیوی بار بار چونک جاتی، کہتی، لگتا ہے کوئی سایہ دیوار پر چل رہا ہے۔ اگلی صبح پولیس نے اطلاع دی کہ ان کے بیان کی بنیاد پر کئی مقامات پر چھاپے مارے گئے، وہاں سے مزید لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کچھ اور سامان برآمد ہوا ہے۔ یہ سن کر میرا دل مزید ٹوٹ گیا کہ یہ معاملہ کتنا بڑا تھا۔ میں نے پولیس افسر سے فون پر پوچھا کہ اب یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا، ختم تو نہیں، لیکن انہیں بڑا دھچکا ضرور لگا ہے۔ آپ کی بیوی خوش قسمت ہے کہ وقت پر بچا لی گئی۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں خوف کی چھاپ تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہم شکر ادا کریں گے کہ ہم زندہ ہیں، باقی جو بھی ہوگا ہم ساتھ سہ لیں گے۔ بیوی نے مدھم آواز میں کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گھر میں رکھے ملازم اتنے خطرناک نکلیں گے۔ میں نے کہا، اب مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ ہر اجنبی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی، لیکن یہ سکون وقتی تھا۔ میرے دل کے کسی کونے میں اب بھی وہ نوکرانی کی آواز گونج رہی تھی، ہم واپس آئیں گے۔ یہ خیال میرے ذہن پر بوجھ بن کر بیٹھ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مزید وقت ضائع نہیں کروں گا، مجھے اپنی فیملی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر قدم اٹھانا ہوگا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کیوں میری بیوی ان کا ہر حکم مانتی تھی، کیوں وہ اپنے کپڑے تک دے دیتی تھی اور خاموشی سے سارے کام کرتی تھی۔ یہ سب ان کے جادو کا اثر تھا۔ جیسے جیسے یہ حقیقت میرے ذہن میں کھلتی گئی، میرا دل بوجھل ہوتا گیا۔ پولیس نے بتایا تھا کہ ایسے منتر دماغ پر قبضہ جما لیتے ہیں اور انسان اپنی مرضی کے خلاف دوسروں کی حالت کا کھلونا بن جاتا ہے۔
میں نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ صوفے پر بیٹھی تھی، چہرے پر زردی اور آنکھوں میں عجیب سا خلا۔ اس سمے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ کس حال سے گزری اور میں کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا؟ بیوی نے نظر جھکاتے ہوئے کہا کہ میں کچھ بتا ہی نہیں پاتی تھی، بس جیسے زبان بند ہو جاتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ تمہیں سب کچھ کہوں، لیکن دماغ جیسے کسی اور کے قابو میں تھا۔ میرے دل پر بوجھ اور بڑھ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اب تم آزاد ہو، اب یہ سب ختم ہو چکے۔ لیکن پولیس کی باتیں میرے ذہن سے چپک گئی تھی۔ افسر نے کہا تھا یہ جادو آہستہ آہستہ انسان کو اس کے اپنے ہی وجود سے کاٹ دیتا ہے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کسی اور کے اشارے پر زندگی گزارے ہوتے ہیں۔ گھر میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر یہ سکون بوجھل تھا۔ میں رات بھر جاگتا رہا۔ بیوی بار بار آنکھیں کھول کر جاگ جاتی تھی۔ کبھی کہتی، ایسا لگتا ہے کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ کبھی کہتی، میری سوچ پر اب بھی کسی کا قبضہ ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ وہ لوگ اب قابو میں ہے۔ اگلی صبح پولیس والے دوبارہ ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے بیوی سے کچھ سوالات کیے کہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کوئی خاص الفاظ کہے یا آپ کی کسی چیز کے قریب کچھ رکھا؟ بیوی نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں، کبھی وہ میرے بال مانگتے، کبھی میرا پرانا دوپٹہ۔ کہتے تھے کہ تعویذ بنائیں گے جو مجھے خوش نصیب کرے گا۔ میں نے سوچا تھا شاید یہ دعا جیسی چیز ہے، لیکن بعد میں مجھے ایسے لگنے لگا جیسے ان چیزوں کے بعد میرا دماغ میرے قابو میں نہیں رہا۔ حسن نوٹ بک میں سب کچھ لکھ رہا تھا اور بولا، یہی ان کا طریقہ ہے، وہ ذاتی چیزیں استعمال کر کے انسان کے شعور پر جکڑ ڈالتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے اثرات ابھی باقی ہو سکتے ہیں؟ افسر نے سنجیدگی سے کہا، جی ہاں، لیکن وقت کے ساتھ اور علاج سے یہ سب ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ کو دینی علاج اور ماہرین دونوں کا سہارا لینا ہوگا۔ بیوی نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے وہ ابھی بھی میرے آس پاس ہے، جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہے۔ میں نے کہا، یہ تمہارا خوف ہے، حقیقت نہیں۔ مگر اندر سے میں خود بھی خوف زدہ تھا۔ اسی دن شام کو میں نے بیوی کو محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ امام صاحب نے اسے دیکھا اور کہا، یہ سب جادو کا اثر ہے، اس کا حل قرآن کی آیات ہے، آپ گھبرائیں نہیں، ہم دم کر دیں گے اور آیات پڑھ کر اس کے ذہن کو صاف کریں گے۔ بیوی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ امام صاحب نے سورہ فاتحہ اور دیگر آیات پڑھ کر دم کیا اور کہا، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، بس آپ کو پابندی سے یہ پڑھنا ہوگا۔ گھر واپس آ کر بیوی نے سر ہلکا محسوس کیا۔ اس نے کہا، جیسے دماغ صاف ہو رہا ہے۔ میں نے شکر ادا کیا، لیکن پھر بھی محتاط رہا۔ میں نے گھر کے ہر کونے کو چیک کیا، اسٹور روم، الماریاں، نوکرانی کے کمرے کا سامان، سب کچھ کھنگال ڈالا۔ جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے کاغذ ملے جن پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ ایک بوتل ملی جس میں سیاہ رنگ کا پانی تھا۔ میں نے سب اکٹھا کیا اور پولیس کو خبر دی۔ اب انسپیکٹر آیا اور کہنے لگا، یہ سب جادو کی اشیاء ہیں، یہ ثبوت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ سب چیزیں کب رکھی گئی؟ مجھے تو خبر بھی نہیں ہوئی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، یہی تو ان کا طریقہ تھا۔ رات کو ہم نے سب کمرے صاف کیے، ہر کونے کو دھویا، ہر چیز باہر پھینک دی۔ میں نے قرآن کی تلاوت چلائی تاکہ دل کو سکون ملے۔ بیوی میرے قریب آ کر کہنے لگی، اب گھر کچھ ہلکا ہلکا لگ رہا ہے، جیسے کوئی بوجھ کم ہو گیا ہو۔ میں نے کہا، یہی اصل سکون ہے، اب یہ سب دھوکہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن سچ یہ تھا کہ میرے دل کے کسی کونے میں خوف اب بھی باقی تھا۔ اگر جادو کا اثر اتنا گہرا ہو سکتا ہے تو اس کے زخم بھی اتنے ہی دیر پا ہوں گے۔ بیوی نے کہا، اگر میں پھر کبھی ان کے قابو میں چلی گئی تو؟ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، اب تم اکیلی نہیں، جب بھی تمہیں کچھ عجیب لگے فوراً مجھے بتانا، ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس رات پہلی بار وہ سکون سے سو گئی۔ میں دیر تک جاگتا رہا، لیکن یہ دیکھ کر پرسکون کہ مجھے بھی کچھ اطمینان ملا۔ میرے ذہن میں ایک بات بار بار آتی رہی، ہم نے وقت پر خطرے کو پہچان لیا، ورنہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ لیکن ساتھ یہ احساس بھی تھا کہ ابھی جنگ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، یہ ایک آغاز تھا اور اصل امتحان شاید ابھی باقی تھا۔ پولیس نے مزید چھاپے مارے، ان کی مدد سے پورے گروہ کو پکڑ لیا۔ یہ خبر ہمیں 2 دن بعد ملی، جب ایک انسپیکٹر خود ہمارے گھر آیا۔ اس کے ساتھ 2 اہلکار بھی تھے، فائل ہاتھ میں اور چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے کہا، آپ کی شکایت اور تعاون نے ہمیں ایک بہت بڑے جال کو توڑنے کا موقع دیا۔ یہ کوئی 2 لوگوں کا کھیل نہیں تھا، بلکہ ایک پوری تنظیم تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تنظیم؟ مطلب یہ سب لوگ ایک ساتھ کام کرتے تھے؟ اس انسپیکٹر نے سر ہلایا، جی ہاں، ان کے مختلف شہروں میں چھپنے کے مقامات تھے۔ وہاں سے ہمیں کئی جعلی کاغذات، زمین کے کاغذات اور کچھ خالی اسٹیمپ پیپر بھی ملے۔ یہ لوگ نہ صرف جان لیتے تھے بلکہ مرنے والوں کی جائیداد ہتھیانے کے لیے بھی جادو اور دھوکہ استعمال کرتے تھے۔ بیوی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، کتنے لوگ ان کے جال میں پھنسے ہوں گے؟ اس پر انسپیکٹر نے جواب دیا، ہم نے اب تک درجنوں خاندانوں کو ٹریس کیا ہے۔ کچھ لوگ زندہ بچے، لیکن کئی اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔
آپ خوش قسمت ہیں کہ وقت پر سب کچھ سامنے آ گیا۔ میرے دل میں خوف اور شکر دونوں کی لہر اٹھی۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے۔ انسپیکٹر نے ہمیں کچھ کاغذات دکھائے، ان میں ہماری فیملی کی تفصیلات درج تھی۔ اس نے کہا یہ دیکھیں، آپ کے بارے میں بھی ان کے پاس سب کچھ لکھا تھا، آپ کی جائیداد، آپ کی ملازمت، آپ کی بیوی کی حالت، ان کا اگلا شکار آپ ہی تھے۔ بیوی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یا اللہ، یہ لوگ ہمیں کہاں تک قابو میں لے گئے تھے؟ انسپیکٹر نے تسلی دی، آپ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ گروہ مکمل طور پر پکڑا جا چکا ہے، آپ کی حفاظت پولیس کرے گی۔ وہ لوگ رخصت ہوئے تو میں اور بیوی خاموش بیٹھے رہے۔ پھر ہم دونوں نے وضو کیا اور شکرانے کی نماز ادا کی۔ سجدے میں جاتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ دل میں بار بار یہی خیال تھا کہ اللہ نے کس طرح ہمیں اس بڑے طوفان سے بچا لیا۔ نماز کے بعد بیوی نے کہا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن ایک بات ہے، میں نے خود کو پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب محسوس کیا ہے۔ میں نے کہا یہ واقعہ ہمیں یاد دہانی کے لیے ہوا ہے، اب ہم اپنی زندگی پہلے سے زیادہ احتیاط اور شکر کے ساتھ گزاریں گے۔ رات کو جب بچے سو گئے میں دیر تک جاگتا رہا۔ دل میں خوشی تھی کہ میری وہم زدہ عادت جو اکثر دوسروں کو عجیب لگتی تھی، اسی نے مجھے بچا لیا۔ میں معمولی سی باتوں پر بھی شک نہ کرتا تو شاید آج میری بیوی اور ہونے والے بچے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا۔ بیوی نے سر اٹھا کے کہا تمہیں ہمیشہ وہم زدہ کہتی تھی، لیکن آج لگ رہا ہے کہ وہم ہمارے لیے ڈھال بنا۔ میں نے مسکرا کر کہا اب یہ وہم نہیں بلکہ احتیاط ہے۔ میری بیوی مجھ سے بھی زیادہ محتاط ہو گئی۔ وہ ہر اجنبی پر نظر رکھتی، گھر میں آنے والے کسی بھی فرد کے بارے میں بار بار سوال کرتی، بچوں کو بھی خبردار رکھتی اور کہتی اب کسی پر اندھا اعتماد نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے رویے میں تبدیلی دیکھی، لیکن یہ تبدیلی ضروری تھی۔ ایک دن میری بیوی نے کہا اب ہمیں کسی کو گھر میں کام پر نہیں رکھنا چاہیے، میں جتنا ہو سکے گا خود کر لوں گی، باقی تمہاری مدد ہوگی۔ میں نے جواب دیا بالکل، ابھی گھر ہمارا ہے اور ہم ہی سنبھالیں گے۔ باہر کے لوگوں پر گھر کو چھوڑنا ہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ میں دفتر جاتا لیکن دل گھر پر ہی رہتا۔ بیوی دن بھر بچوں کے ساتھ مصروف رہتی، لیکن ہر لمحہ چوکس رہتی۔ کبھی دروازے کی کنڈی دوبارہ چیک کر لیتی، کبھی کھڑکیوں کے تالے مضبوطی سے دیکھتی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب ہمارے درمیان وہ رشتہ اور بھی گہرا ہو گیا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو زیادہ سمجھنے لگے تھے۔ خوفناک تجربے نے ہمیں قریب کر دیا تھا۔ ایک دن ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بیوی نے کہا یاد ہے پہلے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی تھی، اب لگتا ہے وہ سب کچھ کتنا چھوٹا تھا۔ میں نے کہا واقعی اصل زندگی وہ ہے جہاں ہم ایک دوسرے کو سہارا دیں، باقی سب معمولی ہے۔ بچے کھیل رہے تھے اور بیوی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے۔ اب گھر میں اکثر قرآن کی تلاوت گونجتی رہتی، بیوی بچوں کو صورتیں سکھاتی، میں شام کو آ کر سب کے ساتھ بیٹھتا، لیکن اس واقعے کی یادیں ہمارے دل پر نقش رہیں۔ بیوی نے ایک دن کہا میں خواب میں بھی ان کے چہرے دیکھتی ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ میں نے کہا یہی یاد ہمیں زندگی بھر شکر گزار رکھے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی اپنے گھر کے سکون کو کسی غیر کے حوالے نہیں کروں گا۔ دوستوں اور رشتہ داروں کو بلاتے وقت بھی بیوی ہر بار سوال کرتی کہ انہیں کب سے جانتے ہو، ان پر کتنا اعتبار ہے۔ میں اس کی احتیاط پر ہنستا بھی، لیکن دل میں خوش تھا کہ اب وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتی ہے۔ مہینوں گزر گئے۔ جب کبھی گلی میں پولیس کی گاڑی آتی، بیوی چونک جاتی۔ میں اس کے قریب جا کر کہتا فکر نہ کرو، اب سب ختم ہو چکا ہے، زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ لیکن یہ خوفناک واقعہ ہماری یادوں پر نقش ہو گیا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ اللہ نے اسی وقت پر ہمیں بچا لیا ہے۔ اس بات نے ہمیں پہلے سے زیادہ قریب کر دیا۔ اب ہم ایک دوسرے کو زیادہ عزت دینے لگے اور زیادہ شکر گزار ہو گئے۔ میں نے بیوی کو دیکھ کر کہا تم نے سب کچھ سہ لیا اور پھر بھی ساتھ ہو، یہی اصل کامیابی ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی ہاں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی مشکل ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ یہ حادثہ تھا جس نے ہمیں سکھا دیا کہ زندگی میں سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اگر ایمان اور اعتماد باقی رہے تو انسان پھر سے جیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں اور دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔